مسلمان جنوں کی ٹولی نے بائبل کی تصدیق کی. سورہ کاف 46 اس کی آیت 3. ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ضیاء صاحب نے اس قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر جنات سے ثابت کیا ہے کہ جنات نے بائبل کی تصدیق کی. یعنی کہ جو اس وقت موجودہ بائبل کرسچن پڑھ رہے ہیں یا جس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں. میں پہلے تو ضیاء صاحب کا جو حوالہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ضیاء صاحب نے حوالہ دیا ہے سورہ کاف یعنی کہ 46 سورہ مبارکہ، اور اس کی آیت 30 کا یعنی کہ 30ویں آیت کا. مگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے 29 سے. اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو. پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے. اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پڑھتے. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ اس میں آئے گا. اب یہ 30ویں آیت ہے. بولے آئے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی. اور اگر ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں سورہ جن میں سے. سورہ جن یہ 72 سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت ہم دیکھیں گے ایک آیت سے. تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ. اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب قرآن پاک کا جو قرآن پاک کی پہلی آیت سے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈر سنانے کے لیے اپنی قوم کی طرف پلٹے، تو وہ یہی اپنی قوم کی طرف یعنی کہ جنات کو یہی تبلیغ کرنے گے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو، اللہ رب العزت کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس نے کوئی بیوی اختیار نہیں کی، کوئی عورت اختیار نہیں کی، نہ اس نے یعنی کہ بچہ اختیار کیا، نہ اس نے کوئی بیٹا بنایا، نہ کوئی ایسا معاملہ کیا. اب جب ہم بائبل کی طرف آتے ہیں تو بائبل میں بھی یعنی کہ بائبل میں پرانے عہد نامے میں جنات کا ذکر ہے، نئے عہد نامے میں جنات نہیں ہے، بدروحیں ہیں، بد ارواح. تو جنات یہ بد ارواح جو ہے وہ بھی جنات کی ہی قوم سے ہیں یا جنات کی ہی قسم کو ہم اس کو شمار کریں گے، کیونکہ بدروحیں وہ بھی نظر نہیں آتے. جن کا لغوی معنی بھی وہ ہے کہ جو نظر نہ آئے ایسی مخلوق. تو بدروح جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. تو جن بھی وہی کارنامے انجام دیتا ہے، بدروحیں بھی تقریباً وہی کارنامے انجام دیتی ہیں. بلکہ بعض میں نے کرسچن پادریوں سے بھی اور میں نے پوچھا ہے اس بارے میں کہ یہ جو بدروحیں ہیں یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جو مسلمانوں میں جنات کا معاملہ ہے وہ بدروحوں کا ہے. تو ہم آتے ہیں اب بائبل کی طرف کہ بائبل کی جو بد ارواح ہیں یا جنات ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے متی باب 8 اور آیت 28 اور 29 میں. جب وہ اس پار یعنی کہ یسوع جو ہے وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروحیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے. وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا آئے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے. یعنی کہ یہ جو جنات ہیں یا جن ہیں، بائبل کے جو جن ہیں وہ یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. پھر ہم اگر دیکھیں گے مرکز باب 5 اور آیت 6 میں اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. جبکہ جو قرآن پاک کے جنات ہیں یا قرآن پاک نے جن جنات کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العزت کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو. اور یہ جو جن ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ یسوع کو سجدہ کر رہا ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہا اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے
عذاب میں نہ ڈال۔ اب یعنی کہ یہ جن جو ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خدا کوئی اور ہے، وہ خدا کی قسم دے رہا ہے نا۔ اب اگر وہ یسوع کو ہی خدا سمجھتا یا خدا مانتا کہ یسوع خدا ہے تو وہ اس کو ایسی قسم تو نہ دیتا، تو وہ اس کو یہی کہتا کہ تجھے تیری ہی قسم، تو مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اب ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مرکز باب 3، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی، 11 آیت سے شروع کر رہا ہوں میں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی یعنی یسوع کو، اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر جو تعداد ہے ناپاک روحوں کی یا جنوں کی جو یسوع کو خدا کا بیٹا قرار دے رہی ہے، اور یسوع ان کو کیا کہہ رہا ہے، ہم کو یہ اس کو یعنی کہ مرکز باب 3 اور اس کی آیت 3 میں 12 میں دیکھیں گے، اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ دو چیزوں کا میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ جو قرآن پاک کے جنات ہیں، یعنی کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے جنات نے آپ کی بائبل کی جو ہے وہ تصدیق کی، تو اس کے لحاظ سے قرآن پاک کے جو جن ہیں وہ وہاں پر جو تبلیغ کرتے ہیں یا پریچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو، صرف اسی کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو، وہ اس نے کوئی بچہ نہیں اپنایا، یعنی کہ اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ جبکہ ہم بائبل کے جو جن ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یسوع کو سجدے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کو خدا کی قسم بھی دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو خدا نہیں مانتے مگر وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، پھر اس کو خدا کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، خدا کا فرزند، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ جب وہی جن اسلام میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ جنات کی وہ جو قسم ہے یا قوم ہے وہ جب بائبل میں آتی ہے تو وہ خدا یعنی کہ خدا کا بیٹا بھی مانتی ہے اور اس کو سجدے بھی کرتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس میں بہت زیادہ مجھے اکثر پریشان کر دیتی ہے کہ یسوع نے کئی جگہوں پر اپنے شاگردوں کو بھی منع کیا کہ مجھے ظاہر نہ کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، تو اس نے کہا مجھے ظاہر نہ کرو۔ جب اور اپنا اس کو دیکھ لیں، بدر اور واہ، ان کو بھی ڈانٹا کہ مجھے ظاہر نہ کرو۔ یسوع کو کیا ایسا معاملہ تھا، کوئی ایسے اب میری سمجھ میں پوری بائبل میں نے پڑھی ہے، ظاہر ہے 28 سال تک میں کرسچن رہا ہوں، کیتھولک بائبل بھی پڑھی، پروٹسٹنٹ بائبل بھی پڑھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ مالٹے کلر میں یعنی کہ یلو ٹائپ کلر میں آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ ہے لوکا یوحنا کی تفسیر ہے، یعنی کہ میں نے تفاسیر بھی پڑھی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یسوع اپنے آپ کو چھپاتا کیوں رہا، یسوع اپنے آپ کو اس بارے میں کیوں چھپاتا رہا کہ وہ خدا کا بیٹا یا خدا ہے، جبکہ بدرو ہیں وہ بھی یہ کہتی رہی۔ آج کے جو یہ زیاد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اسکالر، میں ان کو سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کا کہا کہ قرآن پاک ہماری کتاب ہے، تو ظاہر ہے قرآن پاک کے بارے میں جو اچھے الفاظ کہے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے ہے، میں اسے اچھا ہی گردانوں گا۔ ہاں، جو کوئی قرآن پاک میں اپنی کوشش کرے گا تحریف کرنے کی، تو اس کی جیسے میں کلاس لیتا ہوں میں اسی طریقے سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بدرو ہیں وہ بھی اسے خدا کا بیٹا قرار دے رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں، اور آج کے جو پاسٹر وغیرہ ہیں، پادری وغیرہ ہیں، جتنے بھی لے لیں، وہ بھی اسے خدا کا بیٹا اور خدا ہی قرار دینے میں جتے ہوئے ہیں۔ جبکہ یسوع جو ہے، آپ چاروں اناجیل میں لے لیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ظاہر نہ کیا جائے، مجھے خدا کا بیٹا خدا نہ کہا جائے، جبکہ یہ جو ہے یہ معاملہ تو ایسا نہیں لگتا گستاخی ماں کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔